السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بڑے ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ضروری مسئلہ ہے کہ اصال ثواب کی مجالس کو ہم کیوں منعقد کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ یہ اصال ثواب کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا اور اس بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ کسی بھی انسان کا جو عمل ہے وہ صرف اس کو فائدہ دیتا ہے، اس کے کام آتا ہے، اور کسی کا عمل کسی کا کام نہیں آتا۔ اب اگر میں اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کروں گا تو وہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں انہی کے مسلک میں بہت مشہور عالم وہ ان کی طرف سے چند چیزیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب اس بات پر متفق ہیں کہ عبادات مالیہ جتنی بھی ہیں اس کے ذریعے ہم اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور پھر فقہاء کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ عبادات بدنیہ میں ہے۔ عبادات بدنیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب، آپ کا مذہب یہ ہے کہ اصال ثواب کرنا جائز ہے عبادات بدنیہ میں۔ اور پھر امام مالک اور امام شافعی کے دو اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے، ایک قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، اور پھر ان کا راجح قول جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ چاروں فقہاء اصال ثواب کے قائل ہیں۔ تو صدیق حسن بھوپالی اہل حدیث کے بہت مشہور عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب فتح البیان میں امام ابن تیمیہ کے اس استدلال کا رد کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قول کہ اصال ثواب نہیں پہنچتا درست بات نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے رد میں 20 استدلال بیان کیے، تو وہاں یعنی آپ ان کے یہ استدلال دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں مختصراً میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں کہ اب یہاں دیکھیں کہ انہوں نے ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن پہلے اصحاب کی حضور شفاعت فرمائیں گے، پھر جنت میں دخول کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے، پھر اس کا بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک انسان جب دوسرے انسان کے لیے دعا کرتا ہے تو اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر ایک آدمی اگر کسی آدمی کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ اگر حج زندگی میں نہیں کر سکا تو اس کے بعد اگر کوئی کر دے تو اسی طرح کوئی کسی کے حقوق کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے حقوق بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے یہ سارے نکات بیان کرنے کے بعد کہا کہ استدلال جو ابن تیمیہ نے کیا یہ استدلال کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا عمل دوسرے مسلمانوں کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ یہ تین چیزیں جب انسان کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو تین چیزیں باقی جا رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم نافع، نیک اولاد کی دعا، خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، یہ سب چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔